ایک آدمی اپنی بات کی خود تعویل کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نبی کو مشکل کشا سمجھتا ہوں, حاجت روا سمجھ. بھائی اس کا مطلب بتا دے. حاجت روا کا شاید مطلب یہ ہو کہ کچھ کھینچتان کے نکال لو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں. تو بھائی اب وہ تو خود اپنی بات کی تعویل نہیں کر رہا نا, تو ہم کیسے اس کی کھینچتان کے لے آئیں اس کو. آپ کسی کو یہ سمجھ کے کہ اللہ نے اس کو ما فوق الاسباب اختیارات دے دیے ہیں, یہ سمجھ کے جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو یہ دعا ہے. یہ وہ پولیس والی ہیلپ لائن نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں پولیس سے مدد مانگنا جب شرک نہیں ہے بھائی, تو بزرگوں سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا بھائی. پولیس کی مدد اسباب کے تحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے مولوی سید حسن بن مولوی نبی حسن مدرس مدرسہ دیوبند اپنی کتاب حب النسیم علی نفحات الصلاۃ والتسلیم صفحہ نمبر 32 میں لکھتے ہیں کہ ایک تاجر بلخ کا رہنے والا تھا اور بہت دولت مند تھا. اس کے علاوہ دولت کے اس کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی تھی. اس کے 2 لڑکے تھے. جب تاجر کا انتقال ہو گیا تو کل مال دونوں لڑکوں میں تقسیم کیا گیا. جب ایک ایک بال مبارک دونوں نے لے لیا تو بڑا لڑکا بولا کہ تیسرے بال کے 2 ٹکڑے کر کے وہ بھی تقسیم کیا جائے. اس پر چھوٹے لڑکے نے کہا کہ میں ہرگز گوارا نہ کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے. بڑا لڑکا بولا اگر تم کو منہ مبارک سے اتنی ہی محبت اور عقیدت ہے تو ایسا کرو, سب مال و دولت جو تمہارے حصے میں آیا ہے مجھے دے دو اور تینوں منہ مبارک لے لو. چھوٹا لڑکا اس تبادلہ پر بخوشی راضی ہو گیا اور اپنا سب مال دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی منہ مبارک کے لیے اب اس کا یہ کام ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی زیارت کرتا اور کثرت سے درود شریف پڑھتا. اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیے کہ بڑے لڑکے کا مال دن بدن گھٹنا شروع ہو گیا اور چھوٹے لڑکے کے مال میں ببرکت ہوئے منہ مبارک روز افزوں ترقی شروع ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد وہ چھوٹا لڑکا مر گیا. اس زمانے کے ایک بزرگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ جس کو کوئی حاجت حق تعالی سے ہو تو وہ اس تاجر لڑکے کی قبر پر جائے اور اپنے حصول مقصد کے لیے جا کر دعا کرے تو اس کا مقصد پورا ہوگا. اس واقعے کے بعد لوگوں میں اس لڑکے کے مزار کی بڑی عظمت ہو گئی اور لوگ وہاں جانے لگے, یہاں تک کہ اس مزار کی عزت ہوئی کہ بڑے بڑے لوگ بھی وہاں سے سوار ہو کر نہیں گزرتے تھے بلکہ بوجہ غایت ادب پیدل چلتے تھے. ایک اور مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق میں لکھتے ہیں اپنے پیر صاحب کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہ ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ بعد انتقال حضرت کے یعنی پیر صاحب کے انتقال کے بعد مزار شریف پر گیا اور عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کا محتاج ہوں, کچھ دستگیری فرمائے. یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ پیر صاحب سے. اور کہاں کہہ رہا ہے؟ مزار اقدس پر, کہ میں بہت غریب ہوں, میں روٹیوں کا محتاج ہوں, میری دستگیری فرمائیے. اور آگے لکھتے ہیں اور حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار پر روزانہ 2 آنا یا آدھا آنا ملا کرے گا. آگے کیا ہوا؟ تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں جب مزار اقدس پر گیا یعنی پیر صاحب کے مزار پر گیا تو وہ شخص بھی حاضر تھا. اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے
روزانہ وظیفہ مقررہ پائین قبر سے ملا کرتا ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ کرامت میں سے ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کسی اور نے رکھ دیا ہوگا، بلکہ یہاں پیر صاحب کی کرامت کو ثابت کیا۔ تو اب بتائیے کہ یہ کیا قبر کے اندر سے لوگوں کو پیسے دینا یہ ما فوق الاسباب ہے یا تحت الاسباب کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر آپ کے حساب سے یہ شرک ہے کہ آپ نے کہا کہ اس طرح انبیاء و اولیاء کے بارے میں عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو اشرف علی تھانوی کو بھی آپ کافر کہیے۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، یہ کتاب دیوبند سے چھپی ہے، جن لوگوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے اس کو بھی کافر کہیے۔